خاندان غلامہ کے بانی قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد اس کا بیٹا تخت نشین ہوا، جو کہ اس وسیع و عریض سلطنت کا اہل ثابت نہیں ہو سکا اور 1 سال کے اندر ہی سلطنت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ تو شمس الدین التمش تخت نشین ہوا، جو کہ قطب الدین ایبک کا منہ بولا بیٹا اور داماد تھا۔ قطب الدین نے ایک سوداگر سے شمس الدین التمش کو خریدا تھا۔ التمش ترکوں کے قبیلے البری سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے باپ کا نام ایلم خان تھا، جو کہ اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ کہتے ہیں کہ التمش کے ساتھ بھی حضرت یوسف علیہ السلام والا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بھائی بھی اس کی فہم و فراست اور حسن و صورت سے اس سے حسد میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے کسی بہانے سے اسے گھر سے باہر لے جا کر ایک سوداگر کے ہاتھوں بیچ دیا، جنہوں نے اسے بخارا لے جا کر وہاں کے شہزادے کے ایک عزیز کے ہاتھوں بیچ دیا۔ اس نے اس خاندان میں بہت اچھی تعلیم و تربیت پائی۔ اس خاندان کے سربراہ کی وفات کے بعد التمش کو ایک سوداگر حاجی بخاری نے خریدا اور جمال الدین چست قبا کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ یہ حاجی التمش کو غزنی لے آیا۔ روایات ہے کہ التمش کے غزنی میں آتے ہی اس کا چرچا ہو گیا، کیونکہ اس وقت تک غزنی میں ایسا خوبرو اور ذہین ترک غلام نہیں آیا تھا۔ بادشاہ شہاب الدین غوری تک جب اس کا ذکر پہنچا تو بادشاہ نے اسے خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر حاجی نے اس قیمت پر بیچنے سے انکار کر دیا جس پر بادشاہ خریدنا چاہتا تھا، اور حاجی التمش کو اور ایک دوسرے غلام دونوں کو اکٹھا فروخت کرنا چاہتا تھا، مگر بادشاہ صرف التمش کو خریدنے میں دلچسپی رکھتا تھا، جس پر بادشاہ نے ناراض ہو کر اعلان کروا دیا کہ کوئی غزنی میں حاجی سے غلاموں کا سودا نہ کرے۔ 1 سال تک کسی نے التمش کو بادشاہ کے خوف سے نہیں خریدا۔ اس دوران قطب الدین ایبک ہندوستان کی فتوحات کے بعد بادشاہ کے حضور پیش ہوا تو اس تک التمش غلام کا ذکر پہنچا۔ اس نے بادشاہ کے حضور التمش کو خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ میں چونکہ غزنی میں اس کی فروخت کو منع کر چکا ہوں، اس لیے یہ مناسب نہیں۔ ہاں، اگر وہ دہلی میں جا کر اس گراں قدر غلام کو بیچے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چنانچہ قطب الدین نے دہلی واپس جاتے ہوئے اپنے وزیر کو حاجی قبا کو دہلی ساتھ لانے کا حکم دیا۔ حاجی کے دہلی آنے پر قطب الدین ایبک نے التمش اور دوسرے غلام کو 1 لاکھ طلائی سکوں میں خریدا۔ سلطان قطب الدین ایبک نے التمش کو اپنا فرزند بنا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ عرصہ بعد التمش کو گوالیار کا امیر بنا دیا اور پھر کچھ عرصہ بعد اسے بدایوں کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ التمش اپنی بہادری، جانثاری اور فراست کی بدولت بہت جلد امیر الامراء کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ قطب الدین نے اپنی بیٹی کا نکاح التمش سے کرا دیا۔ قطب الدین ایبک کے انتقال کے 1 سال بعد 607 ہجری بمطابق 1211 عیسوی کو التمش تخت نشین ہوا۔ 26 سال حکومت کرنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ شہاب الدین غوری جب گکھڑوں کے سرکوبی کے لیے غزنی سے پنجاب کی طرف آیا تو شاہی حکم کے مطابق قطب الدین بھی ایک بڑا لشکر لے کر شہاب الدین غوری کی مدد کے لیے پنجاب کی طرف روانہ ہوا۔ التمش کو جب یہ خبر ملی تو وہ بھی ایک لشکر لے کر سلطان کے لشکر سے جا ملا۔ التمش اس وقت بدایوں کا حاکم تھا۔ پنجاب کے اس مارکے میں التمش کو اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کا خوب موقع ملا۔ گکھروں کی فوج دریا کے دوسرے کنارے پر تھیں اور اس طرح سلطان کی فوج کا ان پر کچھ خاص اثر نہیں تھا۔ اس موقع پر التمش نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور اپنے لشکر کو لے کر مخالفین پر اس بہادری اور دلیری سے حملہ آور ہوا کہ اس حملے میں ہزاروں کی تعداد میں دشمن کے سپاہی مارے گئے اور گکھروں کو شکست فاش ہوئی۔ سلطان غوری نے التمش کی بہادری اور دلیری سے متاثر ہو کر اسے شاہی انعامات سے نوازا اور سلطان کے کہنے پر قطب الدین نے اسے غلامی سے آزاد کر دیا اور اس کے بعد ترقی کر کے التمش امیر الامراء کے عہدے تک جا پہنچا۔ التمش کے تخت نشین ہوتے ہی کچھ سرداروں اور امراء نے بغاوت کر دی۔ التمش نے اس بغاوت کی فوراً سرکوبی کی اور باغی سرداران مارے گئے۔ اسی عرصہ میں جالور کا راجہ اڈیشہ بغاوت پر آمادہ ہوا اور خراج کی رقم دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے انکار پر جالور پر فوج کشی کر کے راجہ کو اپنا مطیع کیا۔
تخت نشینی کے بعد آپ کو پے در پے فتوحات حاصل ہوئیں۔ سلطان التمش نے گوالیار کو فتح کیا، پھر اوجین شہر پر قبضہ کر لیا اور بت خانہ مہاکل کو جو 1200 سال سے آباد چلا آ رہا تھا ویران کر کے رکھ دیا۔ یہاں سے بے شمار خزانہ اور مال غنیمت ملا۔ راجہ بکرماجیت کا ایک بڑا بت دہلی لایا گیا اور اسے توڑ پھوڑ کر اپنی مسجد قوت الاسلام کے دروازے کے سامنے لا کر اوندھا پھینک دیا۔ فخر الملک بغدادی اور نظام الملک سلطان التمش کے نامور وزراء تھے۔ ان کی خدمات تاریخ کے صفحات پر نمایاں نظر آتی ہیں۔ سلطان التمش نے 1211 عیسوی سے لے کر 1236 عیسوی تک ہندوستان پر حکومت کی۔ اس حکومت کے دوران اس نے بہت ساری بغاوتوں کو کچلا اور تاریخ میں ایک کامیاب حکمران ثابت ہوا۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اس جیسی علمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کر لیں ہمارا چینل علم کی لائبریری سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے۔